اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بروز معاشر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ لہٰذا محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الامم وعلا آلک و اصحابک یا صاحب الجود والکرم۔ ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا ہے اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ ثنا ہے اس محبوب رب کی جو بے کسوں کی کس ہے، بے بسوں کی بس ہے، بے چاروں کا چارہ ہے اور بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اب گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عزت مآب میرے بندہ نواز کے انتہائی قریب ترین خادم، وفا شعار دوست جناب حاجی محمد اکرم صاحب آپ کے احصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے اور ہم سارے یہاں اس محفل پاک کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب چودھری صاحب کا
کہ دراجات بلند فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس بزم میں مسند صدارت پہ جلوہ افروز میرے مرشدنا الکریم، بندہ نواز، عالمی مبلغ اسلام، قاسم فیضان مجدد الفسانی، امین امانات خواجگان چورہ شریف حضور قبلہ بابا جی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، پروردہ یا غوش ولایت، پیر طریقت، رہبر اہل عقیدت، پیر سید محمد فضل عثمان حیدر شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی، آپ جلوہ افروز ہیں اور ہم سارے آپ کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور بابا جی صاحب کا سایہ رحمت صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور اس گلشن چراہی میں سدا بہار رکھے۔ تھوڑی سی زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا اگر قریب تشریف لے آئیں۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں سارے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا قریب تشریف فرما ہوں۔ قریب بیٹھنے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور ویسے بھی اب دور حاضر کی ضرورت یہی ہے کہ محبتیں بڑھائی جائیں۔ حسب معمول، حسب سابق، حسب روایت اس بزم کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے جناب قاری عبدالعزیز صاحب آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری عبدالعزیز صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام الہی کے ساتھ آج کی اس بابرکت بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمامی احباب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جناب قاری عبدالعزیز صاحب خوبصورت انداز میں آئے ربانی کو ترنم کی لڑیوں میں پروتے ہوئے نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. جناب اعظم چشتی کا ایک پنجابی کا قطع حمد کا پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. جناب اعظم نے کہا تھا کہ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری. کہہ دیں سبحان اللہ. احصال ثواب کی نیت کے ساتھ سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ. ایسے محبت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے, رب کے نام کی تسبیح کرنی ہے. مائک سے حمد ہوتی رہے گی, نعت ہوتی رہے گی, اور یوں آپ کی بھی حاضری ہوتی رہے گی اور پڑھنے والوں کی بھی حاضری ہوتی رہے گی. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری. بن زلفوں جدا قیدی دوجک بن نینا مست خماری. تے بن ہجروں جدی یاد ستاوے بنا صورت خلق پجاری. اعظم مودی حمد کی آنکھاں میری حمد عہدے کس کاری. اعظم مودی حمد کی آنکھاں اعظم عہدی حمد کی آنکھاں میری حمد عہدے کس کاری. اور تلاوت کلام الہی آپ نے سماعت کی. جب بھی کوئی عاشق مصطفیٰ کلام پاک کو پڑھتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی نظر والا کسی کی نظر میں آ کے کلام پاک کو پڑھتا ہے تو پھر ایک صدا دیتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے الحمد سے کھول کے جب بھی قرآن دیکھا, ہم نے الحمد سے کھول کے جب بھی قرآن دیکھا, تابوناس محمد کا ثناء دیکھا. کدی کھول کے ویک قرآن اندر کیویں یار نے یار دی گل کیتی. کدی کھول کے ویک قرآن اندر کیویں یار نے یار دی گل کیتی. کتھے آکھیا زلف دی سو مینو, کتھے پاک رخسار دی گل کیتی. کتھے آکھیا ید اللہ نے حد تیرے, کتھے او دی گفتار دی گل کیتی. کتھے امن دا شہر پکار کے تے او دے پاک دربار دی گل کیتی. کتھے کیا علم نشرق سینے نو, کتھے حسن حسین دی گل کیتی.
کیتی کتھے کیا سراجم منیرہ دسنو تے کتھے پاک نالین دی گل کیتی صدقے جاواں بے نیاز دی بے نیازیاں تو تھا تھا دلدار دی گل کیتی تے جد بھی سونے نال گل دی لوڑ پینا سر سونے نال بس پیار دی گل کیتی جد بھی سونے نال گل دی لوڑ پینا سر حرف ما ینتقو ہے شاہ کے گفتار کی بات ما رمیتا ہے ید احمد مختار کی بات ہے نظر آپ کی ما زاغ تو لمحے یوحا اور واللیل ہے زلف شاہ ابرار کی بات کہہ کہ وہ شمس بیاں آپ کے چہرے کا ہوا لا اقسمو ہے کریائے سرکار کی بات آپ کا اخلاق ہے پورا قرآن حکیم آیت آیت میں نظر آتی ہے سرکار کی بات اور تو کوئی عمل پاس نہیں ہے نازش بس نعت کلوا کے بناتے ہیں گناہگار کی بات آپ کا اخلاق ہے پورا قرآن حکیم آیت آیت میں نظر آتی ہے سرکار کی بات اور تو کوئی عمل پاس نہیں ہے نازش بس نعت کلوا کے بناتے ہیں گناہگار کی بات بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ نعت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد سفیان نقشبندی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور حضور کے حضور نذرانہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں ذوق اور بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھو پڑھو درود حضور اتے پڑھو پڑھو درود حضور اتے نس جان پاریاں مصیبتاں نے نالے رب پڑھدا نالے ملک پڑھدے نالے پڑھدیاں خلقتاں ساریاں نے نالے رب پڑھدا نالے ملک پڑھدے نالے پڑھدیاں خلقتاں ساریاں نے جڑا کرے وظیفہ درود والا رب دے نال خودیاں جاریاں نے سید فضل تو پڑھ درود ہر دم تے رب سن سی جو تیریاں زاریاں نے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ
کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان خواجگان چورا شریف بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا جائی بادی کہ ہم کو شاہ نے سبحان اللہ جائی بادی کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا نعرہ انتہائی دلنشیں انداز میں جناب محمد سفیان نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. میں بصد احترام درخواست گزار ہوں
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید اسد حسین شاہ صاحب بخاری، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محبت، ذوق اور بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. ایک دو مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب انعقاد پذیر ہے. ہمارے بہت ہی پیارے پیر بھائی آستانہ شریف کے ساتھ اور میرے مرشد گرامی کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کا رشتہ رکھنے والے جناب چوہدری محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا انتقال ہوا. آپ کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اور ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم سب کے مرشد گرامی آپ تشریف فرما ہیں. یقیناً چودھری صاحب قبلہ کی بخشش اور مغفرت ہو چکی. آج ہم ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے مرشد گرامی کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. موجودہ دور کے اندر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے. ہر طرح کی سہولیات ہمیں میسر ہیں اور ہر ایک چیز کا ہمیں وقت سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اس جدید دور کے اندر بچے کی پیدائش کا بھی مشینری ایسی آ چکی ہے کہ وہ کتنے ماہ پہلے بتا دیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو، اور اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ وقت بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ان لمحات میں بچے کی پیدائش ہو جائے گی اور وہ دنیا کے اندر آ جائے گا. لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج تک ایسی کوئی چیز دریافت نہیں ہو سکی کہ جو موت کا وقت بتا سکے کہ موت کب آئے گی. اور ایک حقیقت ہے گو کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں، اور ہمارا موت کے ساتھ کوئی ایسا ایک تعلق نہیں ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں یا یاد رکھنے کی کوشش کریں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بالآخر موت ہے. ہم سے پہلے کتنے بھی حضرات اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی عمریں پائیں. آج تو عمر کا جو درجہ اوسط ہے وہ کافی نیچے آ چکا ہے، لیکن پہلے جو لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، لیکن بالآخر اس دنیا کو انہوں نے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. اور ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، ہر وہ ذی روح جو اس دنیا کے اندر آیا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز کہ جس نے دنیا کے اندر آ کے سانس لی ہے، اسے روح عطا ہوئی ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے اس ابدی زندگی کو پانا ہے. اور پھر اللہ پاک اس معاملے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. وہ جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد آپ کے اندر روح کو داخل فرمانے کے بعد حضرت آدم کو زندگی بخشی. ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ رب اس جسم سے روح کو الگ کر دیتا ہے، اور اس دن بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور اکرامات کو عطا فرمایا ہے.
ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر ہم دنیاوی باتوں میں مشغول نہ رہیں، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، تو پھر ہمارا ہر لمحہ وہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے اور ہر لمحہ فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ میں ایک ہی بات تفسیر روح البیان کے حوالہ سے عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ جلد نمبر 12 30ویں پارے کی تفسیر لکھتے ہوئے صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بات لکھتے ہیں کہ بصرہ کے ایک ولی کامل تھے، انہوں نے اپنا ایک تذکرہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ہم آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک جنازہ گزر رہا ہے اور اس جنازے کے ساتھ صرف 4 لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ اس جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ بصرہ کا بازار بہت بڑا بازار تھا اور لوگوں کا بازار کے اندر رش بھی لگا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی کوئی بھی بندہ اس جنازے کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی بندہ اس جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ ولی کامل تھے، ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہے تو انسان ہی، اور لگتا بھی یہ ہے کہ جس انداز کے اندر جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، نبی پاک کا امتی ہوگا، تو کیوں نہ میں بھی اس کے جنازے کے ساتھ چلوں اور اس کا جنازہ ادا کروں۔ فرماتے ہیں میں اس جنازے کے ساتھ ہوا، قبرستان کے اندر پہنچے، جا کے وہ جو 4 شخص تھے انہوں نے اس کی چرپائی کو رکھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا بندہ مل جائے وہ آ کے جنازہ پڑھائے۔ تو میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے کہا تم صف باندھو، میں جنازے کی امامت کروا دیتا ہوں۔ جنازے کی امامت ہوئی، امامت کر لینے کے بعد میں ان کے ساتھ ہوا، اس میت کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ مٹی ڈالنے کے بعد جب وہ 4 شخص جانے لگے تو میں نے انہیں روکا اور پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ بندہ کون ہے؟ تو وہ جو 4 لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس بندے کو جانتے نہیں ہیں، ہم بھی کرائے دار ہیں، یہ جو عورت ہے یہ ہمیں کرائے کے اوپر لے کے آئی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح اس کو غسل دینا ہے اور اسے دفنانا ہے، میں تمہیں کچھ معاوضہ دے دوں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ تو ہم کرائے کے طور پہ آئے تھے، ہم کرایہ لے کے واپس جا رہے ہیں۔ وہ عورت وہاں پہ کھڑی تھی، اس میت کے سرہانے کھڑی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ میں اس سے بات کرتا، اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر وہ دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے کرتے پہلے بڑی گریزاری کے ساتھ وہ دعا کرتی رہی، پھر کچھ دیر بعد جب دعا کا اختتام ہوا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور ہنس کے وہ واپس پھر جانے لگی۔ تو میں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا کہ بتا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا راز ہے کہ جس کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ کر رہی ہے، اور یہ نوجوان کون ہے، مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں بتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جس بچے کا جنازہ ہوا ہے، نوجوان کا جنازہ ہوا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن 3 دن پہلے جب یہ بستر مرگ پہ تھا تو اسے علم ہو چکا تھا کہ یہ اب دوبارہ صحت مند نہیں ہو سکے گا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے پاس بلا کے کہنے لگی کہ تو میری ماں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اب صحت مند نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا میری کچھ باتیں ہیں تو انہیں پورا کر دینا تو تیریا مجھ پہ احسان ہوگا، مہربانی ہوگی۔ تو کہنے لگی میں ماں تھی، میں نے کہا بتا کون کون سی باتیں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگوں کو اور ہمسایوں کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہی وہ میرے جنازے میں آئیں گے، اور اگر تو اطلاع دے گی تو وہ اس کا مذاق بنائیں گے، اس لیے تو انہیں اطلاع نہ دینا۔ ایسا کرنا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ایک انگوٹھی کا نقش بنانا اور اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دینا، اور پھر جب میری روح قبض ہو جائے تو میرے چہرے پہ تھپڑ مار کے یا ہاتھ سختی سے رکھ کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر منہ اٹھا کے کہنا کہ جو بندہ اس کی نافرمانی کرے دنیا کے اندر اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، پھر مجھے دفنا دینا، اور دفنانے کے بعد ایک مجھ پہ احسان کرنا کہ میری مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا، میں نے اسے انگوٹھی پہنائی، غسل دیا، آ کے جنازہ پڑھا۔ اب جب میں اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو اس نے پوچھا تم ہنسی کیوں؟ تو کہنے لگی دعا مانگتے مانگتے جب میں اس کی مغفرت کی اور اس کے لیے استغفار کر رہی تھی تو قبر کے اندر سے میرے بچے نے بول کے مجھے کہا
کہ میں اب اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہوں، میں نے اپنے رب کو بڑا غفور اور بڑا رحیم اور بڑا کریم پایا ہے، اور تیری دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پہ معافی کی قلم پھیر کے مجھے جنت کا انعام عطا کر دیا ہے، اب میں اچھی حالت میں ہوں، تو میری قبر سے جا سکتی ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا، صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسے بھی پتا تھا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری گناہوں کے اندر گزری ہے، لیکن صرف 2 اعمال کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس نے انگوٹھی والا نقش پہنا کہ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اور دوسرا اس کی والدہ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار کی بخشش اور مغفرت فرما کے اسے جنت کا انعام دے دیا۔ صاحب تفسیر روح البیان یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل کے اندر نبی پاک کا عشق موجود ہے اور اس کے دل کے اوپر یہ کلمہ طیبہ نقش ہو چکا ہے اور ہر وقت وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، اور فرمایا پھر اس کے چلے جانے کے بعد جب اس کے عزیز و اقارب قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا ذکر و اذکار کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو چاہے جتنا مرضی وہ گناہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، لیکن کلمہ طیبہ کے ورد کے سبب اور اس کے اہل خانہ کے اصال ثواب کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ معافی کی قلم پھیر کے اسے جنت کا انعام بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات اس کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیبی ہے چودھری صاحب قبلہ کی جو اس دنیا سے چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مرشد گرامی کے منظور نظر تھے، اور پھر مطلب حضرت صاحب قبلہ مرشد گرامی کا جو ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ تھا وہ آج آپ کی یہاں پہ تشریف آوری سے محسوس ہو رہا ہے، اور پھر جب آپ کا پیر و مرشد آپ کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب قبلہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ کر رہے تھے جناب صاحبزادہ سید اسد حسین شاہ صاحب بخاری۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حکم کے مطابق کلام میں پیش کرتا ہوں۔ فاضل بریلی کشتہ عشق رسول اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان نے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ چمن میں رہ کے خاروں کے ایک ایک پھول زندہ ہے، اور جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں دنیا والوں کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر،
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد طاہر اسلم نقشبندی آپ تشریف لائیں اور بارگاہ ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں ذوق اور بیداری کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکم درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہی زبان پر درود و سلام آ جائے وہی زبان پر درود و سلام آ جائے اور عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کافی ٹائم سے ہم یہاں آ رہے ہیں ہمیں پہلے ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ملتا ہوتا تھا محترم ماسٹر محمد اسلم صاحب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور بہت ہی پیارے پیر بھائی مخلص پیر بھائی جناب الحاج چودھری محمد اکرم مجددی صاحب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے تو میں ایک کلام کا انتخاب کیا ہے آئیے آپ بھی سماعت فرمائیں کہ شاعر کیا لکھتے ہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں بابا دے بلند کہنے سبحان اللہ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں مالی جوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں مالی جوں دے ہوڑ
سکتے نہیں بھول کے کسے اونا نو جگ دی شاہد بھول کے کسے اونا نو جگ دی شاہد جیڑے بہ کے آن دوارے ماہی دے 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 تختاں تاجاں اوتے اوتے تھک دے نہیں نا 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 تختاں تاجاں اوتے اوتے تھک دے نہیں مالی جوندے ہوڑتے بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے ہوڑتے بوٹے سکھ دے نہیں منکرہ ایویں ہی سڑ دیاں بل دیاں رہنا منکرہ ایویں ہی سڑ دیاں بل دیاں رہنا عاشق ایویں محفل کر 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 دیاں رہنا دریاوانوں بند جے پائے رک دے نہیں 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 دریاوانوں بند جے پائے رک دے نہیں مالی جوندے ہوڑت بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے ہوڑت بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے ہوڑت بوٹے سکھ دے نہیں پیارو دینے چانن ایسا کر چھڑیا پیارو دینے چانن ایسا کر چھڑیا شاکر پاکے خیراں کا سائی پر چھڑیا شاکر پاکے خیراں کا سائی پر چھڑیا رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مک دے نہیں 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 رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مک دے نہیں 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 رج 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 کھاواں پاویں ٹکڑے مک دے نہیں 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 رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مک دے نہیں مالی جوندے ہوڑت بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے ہوڑت بوٹے سکھ دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں آخر میں ہو سکے تو سبھی احباب شامل ہو جائیں مالی جوندے اوڑت بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے اوڑت بوٹے سکھ دے نہیں مالی جوندے اوڑت بوٹے سکھ دے نہیں
جناب حافظ محمد طاہر اسلم مجددی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حضور بندہ نواز کا ہی عطا کردہ کلام قلندر ثانی لاہور حضرت واصف علی واصف کا کہا ہوا کلام ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جنہیں تیرا نقش قدم ملا، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے۔ تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے یا نبی میری زندگی کو بدل گئے۔ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے خیال میں ڈھل گئے۔ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے۔ کسی نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زبی اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، یہ دانت یہ شیرازائی شمتم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ سے آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، سوچے تو خدائی تیری مرعون تصور، دیکھے تو ہر انداز زمانے سے جدا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، میرے مولا تو خود ہی بتا کہ تو کیا ہے، یہ کام بشر کا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، میرے مولا تو خود ہی بتا کہ تو کیا ہے۔ پھر صدا آئی تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے خیال میں ڈھل گئے، اور تیرا بندہ واصف باخبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تیرا بندہ واصف باخبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر وہ جو مرحلے تھے وہ ٹل گئے، تیرا بندہ واصف باخبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، تیرا بندہ واصف باخبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر وہ جو مرحلے تھے وہ ٹل گئے۔ میں بسد احترام درخواست گزار ہوں پروردہ آغوش ولایت